بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ الاحزاب یہ قرآن کریم کی احکام و مسائل کے اعتبار سے جامع ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن میں مصحف کی ترتیب میں یہ 33 نمبر پر ہے، جبکہ مدینہ میں یہ 90 نمبر پر نازل ہوئی، اور اس کا وقت نزول غزوہ خندق کے بعد ہے۔ غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جبکہ مشرکین نے تمام مشرک قبائل کو آپس میں جمع کر کے اس نیت سے مدینہ پر حملہ کیا کہ بس ایک ہی مرتبہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ تو اس وقت کے حالات بھی کچھ ذکر کیے گئے۔ تو اس کے بعد جب یہ سورہ نازل ہوئی تو تب مسلمان مدینہ میں خاصے مضبوط ہو چکے تھے، کیونکہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، جنہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر غداری کی تھی، اندر سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی، ان کو بھی سزا دے دی گئی۔ تو اب مدینہ میں اور مدینہ کے ارد گرد بلکہ مکہ تک مسلمانوں کا رعب بیٹھ چکا تھا۔ جو مشرکین مکہ تھے، جو 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا، واپس چلے گئے۔ تو آپ نے اس موقع پر ایک بات کہی تھی، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سال 1.5 سال کے بعد فتح مکہ کے لیے جب پیش قدمی کی تو ان لوگوں میں کوئی اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ لڑنے کے لیے سامنے بھی آتے، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا۔ یہ پوری تمہید بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، بہت اہم، اور وہ ایک مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کا ایک ایسا پہلو اور حصہ ہیں، اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو مسلمانوں کا معاشرہ وہ دڑام سے گر جائے گا، وہ سروائیو نہیں کر پائے گا، وہ زوال کا شکار ہوگا، تنزلی کا شکار ہوگا، ذلت کا شکار ہوگا، نہ دنیا میں اس کی کوئی وقت رہے گی، نہ آخرت میں کوئی وقت رہے گی۔ اب وہ چیزیں کون کون سی ہیں جو اس میں بیان کی گئی؟ بہت ساری چیزوں میں سے جو اہم ترین ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں۔ مدینہ میں آنے کے بعد وہاں مدینہ کے لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی، اور جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی، اور مکہ اور دیگر عرب لوگوں میں اس معاشرے میں کچھ رواج ایسے تھے کہ جو بڑی شدت کے ساتھ ان میں چل رہے تھے۔ اسلام نے ان رواجوں میں سے، ان رسومات میں سے کچھ رسومات کو بالکل ختم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی اس میں ذکر کیا۔ اس میں سے ایک رسم یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی طرح پالا، ان سے بڑی محبت تھی، ان کا نام زید بن حارثہ ہے رضی اللہ عنہ، اور یہ آپ کے اتنے قریب تھے، آپ کو اتنی محبت تھی ان سے، اور بڑے عظیم صحابی ہیں کہ لوگ کہا کرتے تھے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہ بولے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آیت نمبر 4 میں 3 احکامات بیان کیے۔ کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم۔ پہلا حکم یہ نازل کیا کہ جن خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ زہار کہتے ہیں کوئی بندہ حماقت میں، بے وقوفی میں اپنی بیوی سے کہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو۔ عرب لوگ یہ کہا کرتے تھے کسی کو، اپنی بیوی کو، کہ تمہاری پشت، تمہاری بیک مجھ پر میری ماں کی طرح، اور اس کو وہ ایسی طلاق تصور کرتے تھے کہ دوبارہ اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا، اتنی بڑی چیز متصور ہوتی تھی۔ قرآن نے یہ کہا کہ جو شخص ایسا کہتا ہے، ایسا کہنے کی وجہ سے وہ اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جاتی، ایسے مائیں نہیں بنتی۔ ہاں، بڑی نادانی کی یہ بات ہے، حماقت کی بات ہے، گناہ کی بات ہے، اور اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ سورہ نمبر 58 میں نازل کیا، ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، کہ جس نے ایسا کیا، اپنی بیوی کو ایسا کہا
اور جانتے بوجھتے ہوئے کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہو مجھ پر، تو پھر وہ شخص تب تک اپنی بیوی سے نہیں ملے گا جب تک کہ یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے، یا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ یہ ایک حکم تھا اس آیت میں جو عربوں کے ہاں ایک بات چل رہی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ دوسرا حکم اس میں یہ تھا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، اور حکم دیا کہ تم اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی جو والد ہیں ان کے والد کے نام کے ساتھ تم ان کو پکارو گے۔ لوگوں نے جو یہ کہنا شروع کر دیا تھا زید ابن محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا، مسلمانوں کو کہا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹوں کو اپنی طرف منسوب نہیں کریں گے، بلکہ ان کے حقیقی جو فادرز ہیں، باپ ہیں، ان کی طرف آپ ان کو منسوب کریں گے۔ اس بات پر بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، منہ بولا بیٹا تو وہ تو اپنے بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اس پر تو سارے احکامات وہی لاگو ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہاں پر یہ تھا اس معاشرے میں، اگر منہ بولا بیٹا اس کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو یہ طلاق یافتہ جو بیوی ہے یہ عدت ختم ہونے کے بعد یہ اس کے منہ بولے باپ کے لیے حلال نہیں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے اس سورہ میں، اس صورت میں اس رسم کو بھی توڑا۔ ہوا کیا، زید رضی اللہ عنہ کی شادی زینب رضی اللہ عنہ سے ہو گئی، لیکن ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی نصیحت کی، کوشش کی، لیکن یہ دونوں آپس میں نہیں مل سکے، دل نہیں مل سکے ان کے، اور کچھ عرصہ کے بعد طلاق ہو گئی۔ اللہ نے تب زینب کا نکاح خود آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا دیا، کہا کہ زوجناکا، ہم آپ کا نکاح کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں تھوڑا سا گراں اس اعتبار سے گزر رہا تھا کہ لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کریں، تو اللہ نے سورہ کی ابتدا اس سے کی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کفار و منافقین کی بات نہ مانیے اور ان سے نہ ڈریے، واللہ احق ان تخشى، لوگوں سے مت ڈرے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو مانیے، اللہ سے ڈرے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ حکم اللہ کا ہے تو پھر لوگوں سے کس لیے ڈرتے ہو، واللہ احق ان تخشى، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، اللہ سے آپ ڈریے۔ تو اس طرح سے یہ جو رسم تھی بالکل ختم کر دی گئی۔ یہاں ایک بہت اہم مسئلہ جس کے متعلق لوگ سوال بھی بہت کرتے ہیں، اور اس مسئلے میں لوگ ایک بہت بڑی خطرناک چیز کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی بچے کو ایڈاپٹ کرتا ہے، اس کو منہ بولا بیٹا بناتے ہیں، گود لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں لے پالک بنانا، تو کیا یہ بنانا جائز ہے؟ کسی کا بچہ اپنی گود لیا جا سکتا ہے؟ جی لیا تو جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں، پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں اس سے خبردار رہنا چاہیے اور کچھ مسائل کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس بچے کو آپ اڈاپٹ کریں گے اس بچے کی ولدیت میں نام اس کے حقیقی باپ کا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنا نام ڈالنے کی کوشش کی تو یہ سخت حرام کام ہے، سخت ممنوع ہے، کیونکہ آپ اس کی ولدیت ہی چینج کر رہے ہو، آپ ولدیت نہیں چینج کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا سورہ میں آیت نمبر 5 میں ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے حقیقی والد ان کے نام کے ساتھ پکارو۔ اچھا، یہاں جب یہ مسئلہ ہوا تو ایک غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہوئی، وہ بھی بڑی، اس کا بھی بڑا چرچا ہوا پچھلے کو 3-4 سال سے۔ پھر لوگوں کو کچھ کو سمجھ آ گئی، کچھ کو شاید ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ یہ کہ ایک خاتون شادی کے بعد، شادی سے پہلے تو اس کے نام کے ساتھ آتا ہے اس کے فادر کا نام، مثال کے طور پر اس نے نام رکھا خدیجہ عمر، مثال کے طور پر یہ نام ہے۔ شادی سے پہلے خدیجہ عمر کا کیا معنی ہوگا؟ عمر کی بیٹی ہیں خدیجہ۔ خدیجہ کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد ان کے شوہر کا نام ہے عثمان، تو انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا خدیجہ عثمان، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہو یہ بہت بڑا ناجائز کام ہو گیا، یہ تو غلط ہو گیا، باپ کی جگہ پر خامند کو رکھ دیا۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے قطعاً، اس لیے کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ اس بیوی نے خامند کا نام لگایا ہے، ولدیت کے خانے میں نام نہیں لکھا باپ کا، باپ وہی ہے۔ اور نام لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ خامند صاحب میرے ابا جی بن گئے،
وہ ابا کہاں سے بن گیا وہ بیچارہ، وہ تو خامد ہے. تو اس کا باپ کون ہے؟ جو اس کا حقیقی والد ہے، اس کے ڈاکومنٹس میں وہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو خامد کی طرف منسوب کیا، جیسے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، فرعون کی عورت نے کہا. فرعون کون تھا؟ خامد تھا. تو یہ منسوب کرنا اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. اور جو مسائل اس سورہ میں بیان ہوئے ان میں سے ایک انتہائی اہم مسئلہ یہ سورہ، اس میں سب سے پہلا حکم نازل ہوا حجاب کا. اللہ کرے کہ ہم لوگ حجاب پر ایمان لے آئیں اور اس کو قبول کر لیں. حجاب کا حکم کیسے نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی، ایک شادی ہوئی تو اس میں آپ کے گھر کچھ لوگ آئے، کھانے پر آپ نے دعوت کی. وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہا نہیں، آپ شائع طبیعت تھی آپ کی، آپ شرم محسوس کرتے تھے، لیکن وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں یہ نازل کیا کہ تم لوگ جب نبی کے گھر میں آیا کرو تو اس طرح سے اتنی لمبی دیر تک نہ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ کمرہ ہی ایک تھا. سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کتنا بڑا تھا، ایک بس 12x12 یا اس سے تھوڑا سا بڑا ایک کمرہ تھا، اسی میں رہتے تھے. وہی بیڈ روم تھا، وہی ڈرائنگ روم تھا، سب کچھ اسی میں ہی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف محسوس کی، لیکن کہا نہیں. اللہ نے کہا کہ تم ایسا نہیں کرو گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب تم ان خواتین سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یا کسی بھی غیر محرم خواتین سے کوئی بات چیت، کوئی سوال کرنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو تم پردے کے پیچھے مانگو گے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے بار بار کہا کرتے تھے اللہ کے رسول اگر آپ خواتین کو پردے کا حکم دے دیں تو یہ اچھا ہوگا، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے جاتے ہیں، اس میں مومن بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، کیونکہ منافقین بھی تھے تب. تو اللہ کے رسول اگر آپ خواتین کو پردے کا حکم دے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی طرف سے تو نہیں دے سکتے تھے، آپ خاموش رہے. یہاں تک کہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں یہ آیات نازل کر دی کہ واقعی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مومن خواتین کو حکم دیں کہ وہ غیر محرم لوگوں سے پردہ کریں. یہ پہلی آیت، اس کو کہتے ہیں آیت حجاب. یہاں پر بات یہ ہے کہ جب آیت حجاب نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے خواتین کا جسم کا کون سا حصہ نمایاں ہوتا تھا جس کو پردے میں رکھنے کا، جس پر حجاب ڈالنے کا حکم دیا گیا، اور وہ تھا ان کا چہرہ. اس سے یہ پتہ چلا کہ اصل جو حجاب ہے وہ چہرے کا ہے، باقی پورے جسم کا حجاب اس کے تحت ہے. کچھ لوگوں نے کہا نا کہ نہیں چہرے کا حجاب اور نقاب فرض نہیں ہے. نہیں بھائی، معلوم یہ ہوتا ہے دلائل کی روح سے مضبوط بات یہ ہے کہ چہرے کا نقاب حجاب فرض ہے. دیکھیے اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، یاد رکھیے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. چہرے کے نقاب اور حجاب پہلی بات اس لیے فرض ہے کہ جب حجاب کا حکم نازل ہوا تو اس سے پہلے خواتین چہرہ ہی ننگا کرتی تھی، باقی جسم تو پہلے ہی ڈھانپا ہوا ہوتا تھا. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے 3 قسم کے رشتوں کا ذکر کیا ہے. سورہ النور میں آیت نمبر 30 سے 31 میں ہم پڑھ چکے ہیں. ایک خاتون کے لیے اس کا خاوند ہے، اس کے ساتھ اس کا پردہ ہے، حجاب ایک. دوسرے نمبر پر خواتین کا اپنے محرم لوگوں سے پردہ. تیسرے نمبر پر غیر محرم لوگوں سے پردہ. جو خاوند سے حجاب ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دونوں آپس میں لباس ہے. جو غیر محرم لوگوں سے اس کا پردہ ہے وہ پردہ پورے جسم کا ہے سوائے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں اور سر کے بال. اگر سر ننگا ہے خاتون کا اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، جبکہ گریبان ڈانپا ہوا ہو، گریبان پر دوپٹہ ہو، چادر ہو اور سر کھلا ہوا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو ہو گیا وہ ہو گیا محرم لوگوں کے سامنے پردہ. تیسرا پردہ ہے غیر محرم کے سامنے. اگر چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں تو محرم غیر محرم کا فرق تقریباً ختم ہو جاتا ہے. محرم لوگوں کے سامنے بھی خاتون نے اپنے چہرہ کھولنا ہے، اگر غیر محرم کے سامنے بھی چہرہ کھولنا ہی ہے تو یہ دونوں فرق ختم ہو گئے، محرم غیر محرم کا فرق ختم ہو گیا. ایک اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلام میں یہ کہا گیا کہ کوئی شخص جس خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے. یہ جو دیکھنے کی اجازت ہے، یہ دیکھنے کی اجازت کیا دیکھنے کی اجازت ہے؟ کیا دیکھے گا خاتون کا؟ جسم کا کون سا حصہ دیکھے گا؟ ظاہر شکل دیکھے گا. شکل دیکھ کر وہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے اس سے شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اگر چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ دیکھنے کی اجازت کا کیا مطلب ہے؟
اجازت کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دیکھنا ممنوع تھا آپ کے لیے، لیکن یہ خاص ایک صورت ہے، آپ اس میں اس کو دیکھ سکتے ہو۔ اس سے بھی یہ بالکل سینس بنتا ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، چہرے کا پردہ ہی ہے۔ ایک اور دلیل ہے بڑی بہترین، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بہت حسین و جمیل ہے، تو مراد اس سے اس کے پاؤں ہوتے ہیں؟ کیا مراد ہوتا ہے اس سے؟ چہرہ ہے، خوبصورتی کا پورا مرکز کون سی چیز ہے؟ چہرہ ہے۔ کسی کے بارے میں صورت کا اچھا ہونا، صورت کا نارمل ہونا، قبول صورت ہونا، یہ سارا چہرے سے متعلق ہے۔ تو چہرہ ہی تو ہے سب سے نمایاں، اور اسی سے تو سارے، جس طرح سے یہ خوبصورتی کا مرکز ہے، اسی طرح سے پورے جسم میں یہی چہرہ وہ فتنے کا بھی مرکز ہے۔ اور جب اسلام نے خواتین سے یہ کہا، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النور میں، کہ آپ کے پاؤں میں پازیب اگر آپ نے پہنے ہوئے ہیں تو آپ بازار میں چلتے ہوئے غیر محرم لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے پاؤں کو اتنا پٹخا پٹخا کر نہیں ماریں گی کہ آپ کے پازیب کی آواز دوسروں کو آئے۔ جب پاؤں میں چھپی ہوئی خوبصورتی کی آواز تک اسلام کہتا ہے کہ اس کا بھی حجاب اور پردہ ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے چہرے کا پردہ نہ ہو؟ پاؤں چھپائے ہوئے ہوں، چہرہ کھولا ہوا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 59 میں فرمایا، اسی سورہ کہ ہم نے ابھی سنا، یا ایھا النبی، اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہیے سب سے پہلے، اس کے بعد اپنی بیٹیوں سے، اور اس کے بعد تمام مومنوں کی خواتین سے جو قیامت تک آنے والی ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے جلباب اپنے اوپر سے نیچے کو ڈال لیں۔ اس میں جو الفاظ ہے نا، یدنین قریب کریں، ڈال لیں، علیہن، علی اوپر کو کہتے ہیں نا، اوپر سے اپنے جلباب ڈال لیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیگر صحابہ جب یہ حکم نازل ہوا تو خواتین نے بڑی بڑی چادریں لیں، اپنے اوپر سے ڈالی اور گھونگھٹ نکالا، اور بائیں آنکھ ننگی رکھتی تھی راستہ دیکھنے کے لیے، باقی پورا جسم کور کر لیا کرتی۔ اور یہ پورا جسم کور کرنا تو کوئی اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور جس چیزوں پر بالکل اتفاق ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی خاتون اپنے گھر سے باہر وہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے سج دج کر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اس کو جاہلیت، دقیانوسیت، ان ایجوکیٹڈ ہونا اور بالکل پرانے جہالت کے دور کا ہونا وہ شمار کیا گیا۔ آیت 32 میں اللہ نے کہا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مومنوں کی بیٹیوں، نبی کی بیویوں، بیٹیوں، مسلمانوں کی خواتین، تم سج دج کر زیب و زینت اختیار کر کے اپنے گھر سے نہیں نکلو۔ اس حکم میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ اس حکم کی ہمارے معاشرے میں دھجیاں اڑائیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ جو سب سن رہے ہیں، ہماری بہنیں جو نیچے مائیں سن رہی ہیں، اللہ کے لیے کم از کم ہمیں تو ایمان لے آنا چاہیے۔ یہ ہمارا رب ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، وہ جب گھروں سے نکلے ان کے ساتھ یہ حجاب ہونا چاہیے، عبایا ہونا چاہیے، نقاب ہونا چاہیے۔ وہ یونیورسٹی میں جائیں اور اس عبایا کو پہن کر جائیں، کیوں؟ تاکہ پہچان ہو۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ جو آیت نمبر 59 ہے اس کا اختتام کیا کیا؟ اس حجاب کا حکم دینے کے بعد کہا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ حجاب کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اے مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں، بیویوں اور ماؤں، یہ حجاب تمہاری پہچان ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ، یہ اس لیے کہ پہچانی جائیں کہ مسلمانوں کی خواتین ہیں۔ اگر آپ نے حجاب نہیں لیا ہوا تو یہ اسلام کی پہچان ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بتائیے اسلام کی پہچان سے کیوں جان چھڑا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو، روزے رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اسلام کی پہچان کیوں نہیں اپناتے ہو؟ اور سبحان اللہ، جو نئی خواتین اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، وہ صحیح اسلام کی اس پہچان کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو آئیے، اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی اس پہچان کو اپنا لیجئے۔ اگر اپنا لیں گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عزتیں ملیں گی۔ اور خاص طور پر آج جو دور ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کیمرہ، موبائل، اور اس میں موویز بنانا، کلپس بنانا، اور ان کے جو محاسن ہیں ان کو ان کی ویڈیو بنانا، بلیک میلنگ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایسے دور میں تو یہ حجاب ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان خاتون کے لیے قلعہ ہے، فورٹریس ہے، جس میں ایسے درندے کوئی بھی نقب زنی نہیں کر سکتے۔
اور یہاں تک کہ اسی سورہ میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کی آواز کا بھی پردہ ذکر کیا. وہ کیا؟ فلا تخضعن بالقول. اگر آپ کو غیر محرم لوگوں سے بات کرنی ہے، ضرورت کی بات آپ کر سکتی ہیں، لیکن اپنی آواز کو لوچدار بنا کر، اٹریکٹیو بنا کر، نرم بنا کر ایسے آپ بات نہیں کریں گے. بالکل نارمل انداز میں، بالکل نارمل انداز میں. یہ مذاق کرنا، یہ ہلڑ بازی کرنا، لڑکے لڑکیوں کا آپس میں یہ سب کرنا، یہ اسلام نے نہیں سکھایا. اس کے نتائج بہت برے ہیں. اور تیسری چیز جو اس سورہ میں بیان کی گئی، جو ان سب چیزوں پر انشاءاللہ ہم سب کو کھڑا کر دے گی، وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دیکھو اگر تم یہ امید رکھتے ہو، اگر یہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور یہ رسول کی زندگی بہترین نمونہ صرف نماز روزے میں نہیں ہے، حجاب نقاب میں بھی ہے، حیا پاکیزگی میں بھی ہے، اور اپنے کلچر اور اپنی تہذیب کو ڈیولپ کرنے میں بھی ہے. آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد اور خاتون کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، اس کو زیب ہی نہیں دیتا، اس کو اچھا ہی نہیں لگتا، اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو یہ اپنی مرضی کریں. اللہ اکبر. اور کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، فقد ضل ضلالا مبینا. یہ الفاظ یاد رکھیے، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ بڑی واضح گمراہی میں چلا گیا. ایک آیت اور سنیے، آیت نمبر 70 اور 71، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لے گا. اس سورہ میں خاص طور پر مسلمانوں کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹنا. کیوں؟ اس کے بغیر تمہارا معاشرہ ٹوٹ جائے گا. تو آئیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو داخل کر لیں. آئیے اسلام کو قبول کر لیں، دل و جان سے، ہر طرف سے، ہر طرح سے اسلام کو ہم قبول کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات اور ہے، آج 21ویں شب ہے. دیکھیے یہ جو آگے 10 دن ہے نا پورے کے پورے، اور راتیں خاص طور پر، اور ان میں بھی 5 راتیں، آپ اپنے آپ کو یقین دلانے کی بار بار کوشش کیجئے کہ یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ زندگی میں کبھی ان سے بڑھ کر کوئی قیمتی راتیں نہیں آنے والی. ایک رات اگر آپ کو لیلۃ القدر کی مل گئی تو وہ آپ کی زندگی کے 83 سالوں سے بہتر ہے. کون سے 83 سال؟ جس میں آپ کی کوئی ایک غلطی کوتاہی گناہ نہ ہو. عبادت کی 83 سال. ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایسی چیز کو مس کریں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے، راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. آپ جیسے تیسے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک آپ اپنے آپ کو فریش کر کے جاگتے رہیں، اور جا کر کیا کرنا ہے؟ تراویح آپ یہاں پہ پڑھ لیں، وطر آپ یہاں پہ پڑھ لیں. اس کے بعد گھر جا کر 3 کام کریں: تلاوت تدبر کے ساتھ، سمجھ شعور کے ساتھ. نمبر 2 ذکر اذکار، تسبیح تقدیس. نمبر 3 دعا. کچھ پارہ پڑھ لیا، آدھا پارہ، پونا پارہ، یا جتنا آپ کو ہوا. نیند آنے اگر لگی، کھڑے ہو گئے، اذکار تسبیح ٹہلنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد کبھی ایک گھر کے کونے میں، کبھی تنہائی میں، کبھی بچوں کے سامنے دعا کرنا شروع کر دی. اس طرح سے پوری رات گزارو، اللہ سے باتیں کرو، تنہائی اختیار کرو، بہترین انداز میں اللہ کو بنانے کی کوشش کرو. یہ دن بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں. یہ راتیں اتنی قیمتی ہیں کہ اللہ نے ایسی راتیں اور بنائی نہیں ہیں. اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.